اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کو سفلی جادو کے بارے میں بتائیں گے کہ سفلی جادو کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے اور جادوگر اس کو کرتے کیسے ہیں۔ میرے بھائی، سفلی جادو ایک بڑا خطرناک جادو ہے اور اس کے اندر بیسیکلی مریض کو جس کے بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس کے اوپر بھی یہ جادو کیا جاتا ہے، اس کو بیمار کرنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر عیسائی کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی کرتے ہیں یہ جادو، اور یہ جادو اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ جس بندے کے اوپر ہم کر رہے ہیں اس کو اتنا لاچار کر دیں، اتنا بیمار کر دیں کہ یہ کام سے جائے، کوئی بھی نہ کچھ کسی بھی کام کے کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور اس جادو کو جب یہ جادوگر کرتے ہیں، یہ ایک انتہائی غلیظ جادو ہے اور اس کو گندی اور غلیظ چیزوں کے اوپر کرتے ہیں۔ جادوگر کیا کرتا ہے، جانوروں کی کھوپڑیاں لیتے ہیں، اس کے اوپر یہ جادو کرتے ہیں۔ جیسے اونٹ کی کھوپڑی لے لی، گدھے کی کھوپڑی لے لی، اور اس کے اوپر شیاطین کے نام لکھتے ہیں، اور شیاطین کے نام بھی پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ بعض اوقات جانوروں کے خون سے لکھتے ہیں، جیسے خاص طور پہ الو کا خون یہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جتنی گندگی اس کے اندر انہوں نے ڈالنی ہوتی ہے نا، بھی جادو کا جتنا زیادہ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ اگلے بندے کو اریٹیٹ کرے، نقصان کرے، زیادہ سے زیادہ لاس ہو اس سے، تو یہ کیا کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ گندی چیز پہ یہ جادو کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے تجربے میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے اوپر یہ جو جادو یہ کرتے ہیں۔ اب اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو کہ خواب کے اندر گندگی نظر آتی ہے، فضلہ نظر آتا ہے، یا واش روم نظر آتے ہیں، اپنی مطلب گندی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، تو یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سفلی جادو ہوا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی، اگر خواب کے اندر آپ کو گندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں انہی گندی چیزوں کے اوپر یہ جادو کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ مریضوں کو اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، تو یہ گندی بدبودار چیزوں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ اب میرے بھائی یہاں تک کرتے ہیں کہ کتے کا شٹ لے کے، کتے کی گندگی لے کے، انسان کی گندگی لے کے اس کے اوپر بھی یہ جادو کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی خون سے لکھتے ہیں۔ یہ اتنا غلیظ اور گندے درجے کا جادو ہے، اور یہ جتنا گندا کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ مریض بیمار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اس کی کچھ علامات ہیں، یہ تو ایک جادوگر کا کام کرنے کا طریقہ میں بتا رہا تھا کہ یہ اتنی گندی چیزوں پہ یا جانوروں کی کھوپڑیاں لے کے اس کے اوپر کر کے شیاطین کے نام لکھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو پھر یہ دفن کر دیتے ہیں، اسی طرح قبرستانوں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کسی کے آؤٹ آف مطلب ریچ ہو، آپ اٹھا کے نکال نہ سکیں۔ تو یہ معاملات اس طرح کے یہ کر کے، اور اب آگے اس کے اندر سمٹمز کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اوپر یہ جادو کس نیچر کا، کس قسم کا ہے، اس کے اوپر مریض کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اور ایک تو یہ جب جادو کیا جاتا ہے یہ امیڈیٹلی، یہ فوراً اثر کرتا ہے، یہ اتنا گندا اور غلیظ۔ اس کے اندر سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ خواب کے اندر گندگی، بدبو اور گندی چیزیں اس کو، مطلب واش روم نظر آتا ہے زیادہ تر، اور گندی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو۔ اسی طرح خواب کے اندر جب یہ گندگی، خواب کے بغیر جب عام روٹین میں پھرے گا تو اس کو گندی بدبو آئے گی، بعض اوقات اس کو گوبر کی بدبو آتی ہے، اور بعض اوقات ویسے گندی شٹ کی بدبو آتی ہے، جیسے کوئی گٹر سے اسمیل آتی ہے ایسی گندی بدبو آتی ہے۔ یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سفلی عمل ہوا ہوا ہے۔ کچھ اور بھی اس کی نشانیاں ہیں، میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ خواب میں پخانا وغیرہ یہ دیکھیں گے، پیشاب بھی دیکھیں گے، ایسے مریض جو اس کے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کو اسمیل بھی آتی ہے، اور یہ ایسے مریضوں کو نزلہ زکام رہتا ہے، بیمار رہتے ہیں، اور الرجی بھی رہتی ہے، الرجی دانے نکل آتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر، اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے مریضوں کو جن کے اوپر یہ سفلی علم ہوا ہوتا ہے، اور طبیعت اتنی بے چین ہوتی ہے ان کی۔ ایک مریض کے اوپر ہم نے علاج کیا تھا، وہ بیچارے کی یہ حالت تھی، اس کے اوپر بھی سفلی علم ہوا تھا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو دوسری پڑھائی میں شفا دی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا، لیٹتا تھا، بیٹھتا تھا، پھر لیٹتا تھا، بیٹھتا تھا، بزرگ تھے، اور وہ یہ ریپیٹیشن سارا دن کرتا تھا بیچارہ، اتنی بے چینی میں تھا اس کا معاملہ، اتنا وہ مطلب خراب تھا کہ اس کو سکون نہیں آتا تھا، ہر وقت لیٹنا بیٹھنا، لیٹنا بیٹھنا، ہر وقت مطلب اتنی اذیت میں وقت گزرتا تھا۔ الحمدللہ اللہ نے اس کو شفا دی، بہتر ہو گئے ماشاءاللہ۔ وہ ہم نے جب دوسری پڑھائی کی تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ میرے بھائی بات یہ ایک اس کی، یہ دوسری ایک ہمارے پاس کیس آیا تھا، اس کے اوپر بھی سفلی علم تھا، ان کو ویسی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہوئی تھی،
उस बच्ची की आंखों की बिनाई चली हुई थी। और एक हमारे पास एक ऐसा कि ये सारे सिफली के केसेस हैं जो मैं जिनकी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ कि उनको उस बच्ची को कॉलर लगा हुआ था, उसकी गर्दन नहीं हिल सकती थी और एक बाजू बिल्कुल उसका ना जैम कर दिया होता, बाजू भी नहीं हिलता था और कॉलर लगा होता था ऑल द टाइम उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 2 पढ़ाइयाँ हमने उसके ऊपर की थी, अल्लाह पाक ने उनको शफा दी थी। तो ये सारे, और वो तकरीबन को 10-15 साल से बीमार थी बच्ची, अल्लाह पाक ने उनको शफा दी। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बड़ी, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी तासीर रखी है, ये शफा है। अच्छा मेरे भाई, अब इसकी कुछ और मैं आपको इलामात बताता हूँ। जो सिफली जादू के मरीज़ होते हैं, इनकी आंखों के नीचे भी हल्के पड़े होते हैं, इनकी आंखें के इर्द गिर्द की जो रंगत होती है काली स्याह हो जाती है। और इसके अलावा ये इनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बाल मतलब बहुत ज़्यादा, कि अक्सर लोग तो बेचारे गंजे हो जाते हैं, बिल्कुल बाल रहते ही नहीं सर पे। औरतों को हमने देखा है वो बिल्कुल एक भी बाल उनके ऊपर नहीं रहता। और इसी तरह इनका चेहरा भी मुरझाया रहता है हर वक्त, मतलब ना सेहत कम वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और चेहरा बस वो हड्डियों का ढांचा बना होता है, चेहरा मुरझाया रहता है। जो बंदा, इसका सांस के अंदर भी दिक्कत होती है, सांस लेने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके अंदर एक और भी होता है कि बाज़ औक़ात जिसको टारगेट किया जाता है उसका दिमाग बंद कर दिया जाता है, उसको कुछ भी नहीं सोचता। अगर कोई चीज़ वो याद करने की कोशिश करता है, बाज़ औक़ात बच्चों पे ये किया गया होता है, बच्चा सबक नहीं याद कर पाता, बच्चा याद करने की कोशिश करता है उसको याद नहीं होता। तो ये बड़ों का भी दिमाग बंद कर दिया जाता है और उसका भी। और दिमाग के अंदर जो बड़ों के ऊपर ज़्यादातर हमने असरात देखे हैं, वो क्या होता है कि उसके सर में शदीद दर्द रहती है और वो दर्द मूव करती है, उसकी पीछे गुद्दी तक जाती है, सर से कभी आधे सर में दर्द रहती है और शदीद दर्द रहती है, और वो मूव करती है, कभी कमर में दर्द रहती है और वो भी मूव करती है और शदीद किस्म की दर्द होती है। ये कुछ इसकी अलामात हैं, चंद बड़ी अलामात मैंने आपके सामने गोश गुजार की। अब अगर ये मामला आपके साथ हैं तो आप भी सफ़र कर रहे हैं इसी में से, मतलब इसी जादू के शिकार हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, आपने याद रखनी है। मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से ये बात अगर आप अपने अंदर ले आएंगे तो इंशाल्लाह जैसा मर्ज़ी जादू हो, जादू की हमारे नज़दीक कोई औकात नहीं है। जादू बेसिकली एक धोखा है और शयातीन की मदद से ये सारा कुछ किया जाता है। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान अल्लाह पे जितना मजबूत होगा उतनी जल्दी हम इससे शफा याब होंगे। और ये जादू जो अगर असर भी करता है तो अल्लाह के इज़्न से असर कर रहा होता है। तो अगर हमारी खुदा न खास्ता इससे डेथ होती है या किसी की भी डेथ होती है, किसी को कोई मसला बनता है, तो अल्लाह ताला के इज़्न से सारा कुछ हो रहा होता है। इस बात के ऊपर आपने यकीन लाना है। वो शैतान की इतनी औकात नहीं है, शैतान की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको ये नुकसान पहुंचाए। अगर वो नुकसान हमारा हो रहा है तो ये अल्लाह ताला के इज़्न से हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। और जादू का मरीज़ एक बात हमेशा याद रखे कि कभी भी इसको किसी के साथ डिस्कस ना करें। जितना ज़्यादा जादू को डिस्कस किया जाता है ये उतना ज़्यादा फैलता है और उतना ही ताकतवर होता है। हम अक्सर औकात कहते हैं यार ये बड़ा ताकतवर जादू है, इसके ऊपर बड़ा इसका तोड़ नहीं हो सकता। हर चीज़ का तोड़ अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है। हमने ऐसे मरीज़ों का इलाज किया और अल्लाह ने उनको शफा दी, एक एक पढ़ाई में अल्लाह ने शफा दी। तो अब ख़राब केसेस कौन से होते हैं, जो लोग ववेला करने वाले होते हैं, हर जगह पे इस बात को, हाँ जी फ़लाँ ने मेरे ऊपर कर दिया, फ़लाँ ने मेरे ऊपर कर दिया, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, मेरी भाभी मेरी मुझे ख्वाब में वो नज़र आती। मेरे भाइयों, शैतान तो लानती चाहता ही है कि आपको लड़ाए। अब बाज़ औक़ात औरतों को अपनी सगी बहन ख्वाब में नज़र आ रही होती है। हमने एक केस किया था, उसके अंदर सगी वालदा बच्ची को नज़र आ रही थी कि अब जिन हाज़िर था और उसकी वालदा का नाम ले रहा था। जब हम उनके घर उनकी वालदा को बुलाया गया तो फिर वहाँ पे कहता नहीं जी इस नाम की औरत नहीं, ये फ़लाँ इसकी चची है, उसने ये सारा ये आप लोगों के साथ खेलते हैं और ये फिर उसका मज़ा लेते हैं जब आप इन बातों पर यकीन करते हैं और ये ताकत पकड़ते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर हो गया मामला कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह ठीक करेगा। आपने ज़िक्र की तरफ आ जाना है, आपने अल्लाह ताला की तरफ आ जाना है, आपने अल्लाह की तरफ रुजू करना है। आपने क्या करना है, इस्तिग़फ़ार करनी है, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की तरफ आ जाना। अगर आप ये खुद नहीं कर सकते, ये काम आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है और इतनी ज़्यादा वो ज़ोर पकड़ चुका हुआ है कि आपका दिमाग, आपकी ज़ुबान, हर चीज़ पकड़ी हुई, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप किसी भी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक रुकिया शरिया करता है, आप उससे रुकिया करवाएं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपको शफा देंगे। और मेरे भाई इसको बताएं ना, ये बात नोट कर लें कि आपने जो भी जादू का, जिन का आपके साथ मसला है, इसको मत डिस्कस करें सिवाय अपने मौलिज के। अपने मौलिज के अलावा मत लोगों के साथ डिस्कस करें। जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना मामला आपका ख़राब होगा और बिगड़ेगा और उतनी ज़्यादा परेशानियां और मामला आपके ख़राब होंगे और वो जो अमल है वो सख्त होता जाएगा, वो ताकत पकड़ता जाएगा। फिर मौलिज को भी उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले अपना ईमान और अपना अकीदा बनाएं।
اب آپ نے یہاں پہ پڑھائی کیا کرنی ہے، اس معاملے سے بچنا کیسے؟ ایک تو آپ نے بیری کے پتوں والا ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا استعمال بتایا آپ نے بیری کے پتوں کا ڈیلی استعمال کرنا ہے، جیسے اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے، اس کو آپ سن لیں، وہ اس سے نہانا بھی ہے اور اس پانی کو پینا بھی روزانہ، اور اس کے اوپر یہ پڑھائی کر لینی، بیری کے پتوں کے اوپر آب زمزم لے لیں، اور اسی طرح شہد اور زیتون لے لیں، ان کے اوپر یہ زیتون کا تیل لے کے اس کے اوپر آپ نے یہ ساری پڑھائی کرنی ہے میرے بھائی۔ آپ نے سورہ فاتحہ روزانہ 41 ٹائمز پڑھنی، صبح کو 41 ٹائمز پڑھنی ہے، شام کو فلق اور ناس آپ نے 101 دفعہ صبح پڑھنی ہے، 101 دفعہ شام کو پڑھنی ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 33 ٹائمز صبح پڑھنا ہے، 33 ٹائمز شام کو پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو صبح 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور شام کو عصر کے بعد آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے تو بیٹھ کے اشارے سے اپنے بستر پہ پڑھ لیں، وضو میں رہیں، ہر وقت وضو میں رہنا ہے انشاءاللہ یہ، اور اس کے ساتھ سورہ صافات کی پہلی 10 آیات کو پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین دن میں 3 دفعہ پڑھنی، جب مرضی پڑھ لیں، سورہ رحمان 1 دفعہ پڑھنی ہے، سورہ تغابن 1 دفعہ پڑھنی ہے، جتنی پڑھائی آپ نے کرنی ہے۔ یہ میں پڑھائی اس کی اتنی زیادہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے آپ بہت جلدی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور یہ ہوتا بھی ذرا مطلب سخت جادو ہے، اور اس کے اوپر محنت مطلب کرنی پڑتی ہے، جب مریض محنت کرتا ہے اور جلدی شفا یاب ہوتا ہے۔ اس کو پانی کے اوپر زیتون کے تیل کے اوپر دم کر کے پئیں، زیتون کے تیل سے اپنی باڈی کی مالش کریں، اللہ کے حکم سے جو جگہ آپ کی افیکٹڈ ہے اس کے اوپر لگائیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی بینائی آنکھوں کی گئی ہوتی ہے، وہ نوٹ کر لیں اس بات کو، آپ نے کیا کرنا، زبان سے جب پڑھائی کر لیں تھوک نکال کے، یا کوئی بھی بندہ جو آپ کے اوپر پڑھائی کرتا ہے وہ تھوک نکال کے آپ کی آنکھ کے اندر ڈالے، جب آپ کی آنکھ کے اندر وہ تھوک ڈلے گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے نبی نے تھوک سے علاج کیا، تھوک کے اندر شفا ہے، جھوٹ کے اندر شفا ہے، آپ اس کو کیا کریں، آنکھوں کے اندر لگائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، 1 دن کریں، 2 پڑھائی کرنے کے بعد وہ اثر تاثیر آنکھوں میں جائے گی، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی بینائی کا معاملہ بھی حل ہوتا جائے گا۔ یہ لگے رہیں اس کے اوپر، اور پورا یقین رکھیں قرآن کے اوپر۔ اور میرے بھائی اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ نے ایڈ کرنی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے غالباً 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کو پوری کو آپ نے 100 ٹائم صبح پڑھنا ہے اور 100 ٹائم شام کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ سارا یہ جو پڑھائی آپ کو بتائی ہے اس کو پانی کے اوپر دم کریں، زیتون کے تیل پہ دم کریں، اور کر کے اس کو پینا اور استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسا مرضی جادو ہو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دنوں میں کٹے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور کسی کے اوپر بدگمانی نہ کریں۔ دیکھیں میرے بھائی، ہماری ہر بندے کی جو بیمار ہوتا ہے نا، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، تو مت کسی کا نام لگائیں، شیاطین کسی کا بھی شکل بنا کے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، یہ دماغ میں آپ کے آ سکتے ہیں، آپ کے تخیل میں آ سکتے ہیں، خوابوں میں آ سکتے ہیں، تو یہ اس کو مت یہ بدگمانی اپنے دل میں اس کو جگہ دیں کہ جی میری خالہ نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ آپ اللہ سے شفا مانگے، اللہ سے یہ دعا مانگے، یا اللہ جس نے بھی کیا ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اور جس طرح تو چاہتا ہے اس کو ویسے پلٹ دے۔ 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کر لیا کریں انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے جس نے بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ڈال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔